السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل دین اسلام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ابھی تک ہم لوگوں نے منتخب احادیث شروع بھی نہیں کی تھی، مگر اس کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ دعوت تبلیغ سے ریلیٹڈ اور بھی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، یعنی جو دین کے جو 6 صفات ہیں، جو دعوت تبلیغ کے جو 6 صفات ہیں، ان 6 صفاتوں کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا، جیسے کہ کلمہ طیبہ یعنی ایمان کیا ہے، اور نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت للہ۔ تو ان سبھی کے بارے میں جاننے کے بعد آئیے ہم غور و فکر کرتے ہیں، آگے کی طرف چلتے ہیں۔ آگے جو ہم لوگ منتخب احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر جو بھی چیزیں آئیں یا جو بھی چیزیں ہم سے چھوٹ گئیں یا جن کو ہم بھول جا رہے ہیں، ان کو ہم پھر سے دہرائیں گے اور اسی بہانے ہم کو پڑھنے کا موقع ملے گا، اور تاکہ ہمیں ان سب چیزوں پر غور کرنے کی عادت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نماز دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے ہم لوگ آگے چلتے ہیں، منتخب احادیث کے پنوں پر آگے غور کرتے ہیں کہ سب سے پہلے شروعات ہم کرتے ہیں کہ منتخب احادیث میں کس چیز کا مجموعہ ہے۔ پہلے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کلمہ طیبہ یعنی ایمان سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے، جبکہ ان میں ایک ایسا عظیم و شان رسول بھیجا کہ انسانوں میں سے ہونے کی وجہ سے ان کے اعلی صفات سے لوگ بے تکلف فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، آیت قرآنیہ کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت اور طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ بلا شبہ ان رسول کی تشریف آوری سے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ درجہ بالا آیت کے ذیل میں اور اس موضوع پر حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت کے مقدمے میں تحریر فرمایا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کار نبوت کے یہ فرائض عطا ہوئے کہ تلاوت قرآن کے ذریعے دعوت ترقیہ اور تعلیم، کتاب و حکمت، قرآن کریم، احادیث صحیح کے نصوص سے یہ ثابت ہے کہ ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نبی کی ابتدا میں اہم عالم کی طرف مبعوث ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، اچھے کاموں کو بتاتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ امت مسلمہ فرائض نبوت سے دعوت، خیر اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر میں نبی کی جانشین ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کار نبوت سے جو فرائض عطا ہوئے ہیں، تلاوت آیات کے ذریعے دعوت، ترقیہ اور تعلیم کتاب، حکمت، یہ اعمال امت مسلمہ کے ذمے آ گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر کو عبادت پر جان مال خرچ کرنے والا بنایا۔ ان اعمال کو دوسروں سے اشغال پر ترجیح دی گئی اور ہر حال میں ان اعمال کی مشق کرائی گئی۔ ان اعمال میں انحق کے ساتھ تکالیف اور شداد پر صبر سکھلایا گیا، دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنی جان و مال لگانے والا بنایا گیا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت اور کوشش کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے۔
کی تعمیل میں نبیوں والے مجاز پر ریاضت، مجاہد اور قربانی و ایثار کے وہ نقشے تیار ہوئے جن سے امت کا اعلیٰ ترین مجموعہ موجود میں آیا۔ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال مجموعی طور پر عموم امت میں زندہ ہے، اس دور کے لیے خیر القرون کی شہادت دی گئی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جزاک اللہ خیر۔